ادب سکھائے گا، درس حیا بتائے گا، پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا، انسانیت سکھائے گا۔ FGN چینل گھر گھر میں جب آئے گا، FGN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون،
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. درود پاک پڑھ لیجیے. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج لگے تو کل سگے. ہم بھی مدینے جائیں گے آج لگے تو کل سگے. آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے. آج لگی تو کل سگی. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. مٹتے گئے جہاں بھر کے عالم مدینے میں. مٹتے گئے جگہ بھر کے عالم مدینے میں. بگڑے ہوئے بنتے گئے سب کام مدینے میں. بگڑے ہوئے بنتے گئے سب کام مدینے میں. آ جاؤ گناہگارو بے خوف چلے آؤ. آ جاؤ گناہگارو بے خوف چلے آؤ. سرکار کی رحمت تو سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں. سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں. چھیڑو نا طبیبو چھیڑو نا طبیبو تم بیمار مدینہ کو. چھیڑو نا طبیبو تم بیمار مدینہ کو. اس کو تو ملے گا بس اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں. اس کو تو
ملے گا بس آرام مدینے میں، جتنے بھی مبلغ گئے ہو خاص کرم ان پر، جتنے بھی مبلغ گئے ہو خاص کرم ان پر، سب آئے شہنشاہ، سب آئے شہنشاہ اسلام مدینے میں، سب آئے شہنشاہ اسلام مدینے میں۔ اللہ قیامت تک جس کا نہ خمارو تیرے، اللہ قیامت تک جس کا نہ خمارو تیرے، الفت کا پیوں ایسا، الفت کا پیوں ایسا، ایک جام مدینے میں، الفت کا پیوں ایسا، ایک جام مدینے میں، عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، مکے میں سحر گزرے، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم سب کے آقا و مولا سرور ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، من صلی علی فی یوم 100 مرہ قضی اللہ لہ 100 حاجہ 70 منہا لآخرتہ و30 منہا لدنیاہ۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پہ 100 مرتبہ درود پاک بھیجے گا اللہ پاک اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا، ان میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیت کر لیجئے۔ مثلاً علم حاصل کرنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیران پیر روشن ضمیر حضور سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان کے دور مبارک میں ابو مظفر نامی ایک تاجر تھا۔ ایک مرتبہ یہ شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور میں تجارت کی غرض سے ملک شام جانا چاہ رہا ہوں، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ ولی تو آخر ولی ہوتے ہیں، ان کی نگاہیں لوح محفوظ کو بھی دیکھ لیا کرتی۔ چنانچہ شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تقدیر کا حال جان کر غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا اپنا سفر ملتوی کر دیجئے، اگر گئے تو ڈاکو سارا مال بھی لوٹ لیں گے اور آپ کو قتل بھی کر ڈالیں گے، آپ کا مرڈر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تاجر یہ بات سن کر بہت گھبرایا، ڈرا۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ اپنے گھر کی طرف واپس آ رہا تھا کہ راستے میں حضور سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ مل گئے۔ پوچھا کیوں پریشان ہیں؟ تاجر ابو مظفر نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ غوث پاک دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، شوق سے ملک شام کا سفر کیجئے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ تاجر ابو مظفر نے آپ کی بات مان لی اور قافلے کے ساتھ ملک شام روانہ ہو گیا، اور اسے کاروبار میں بہت نفع ہوا۔ اس سفر کے دوران تاجر ابو مظفر نے ایک زبردست بھیانک ڈراونا خواب دیکھا، اور زبردست، جس سے گھبرا گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا، حملہ کر کے سارا مال لوٹ لیا اور اسے بھی قتل کر ڈالا۔ خوف کے مارے، ڈر کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی، گھبرا کر اٹھا تو وہاں کوئی ڈاکو وغیرہ نہیں تھا۔ چنانچہ سارا کافی سارا نفع کما کر خوشی خوشی بغداد پہنچ گیا۔ اب سوچنے لگا کہ پہلے غوث پاک دستگیر رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کروں یا شیخ حماد سے ملاقات کروں۔ اتفاقاً ابھی یہ شش و پنج میں تھا، یہی سوچ رہا تھا، خیالات کی دنیا میں غلطہ و پیچا تھا کہ اچانک سامنے سے اس نے راستے میں شیخ حماد رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیا۔
شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ راستے میں مل گئے، آپ نے تاجر کو دیکھتے ہی فرمایا پہلے جا کر غوث اعظم دستگیر سے ملو کہ وہ محبوب ربانی۔ انہوں نے تمہارے حق میں 17 بار تمہارے حق میں 17 بار دعا مانگی تھی، تب کہیں جا کر تمہاری تقدیر بدلی۔ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ بعض تقدیر جو ہے دعا پر معلق ہوا کرتی ہے۔ غوث اعظم جیسا اولیاء کرام کا تاجدار اس نے دعا کی ہو تو یقیناً اس تاجر کے تو وارے نیارے ہونا ہی تھے۔ اس تاجر کی زندگی کا جو اہم ترین موڑ تھا، جو اس کی تقدیر میں جو لکھا گیا تھا، شیخ حماد نے جو بتایا تھا، حضرت سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ساتھ ہونے والے واقعے کو بیداری سے خواب میں منتقل فرما دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام کی شان بہت ہی عرفہ و اعلیٰ، بہت ہی بلند ہوا کرتی ہے۔ یہ نیک بندے اللہ پاک کے بڑے محبوب اور پیارے ہوتے ہیں۔ رب کائنات ان کو بڑے بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ انہی میں سے ایک انعام کرامت ہے۔ کرامت یقیناً حق ہے۔ زمانہ نبوت سے لے کر آج تک کبھی بھی اس مسئلے میں اہل حق کے درمیان اختلاف نہیں ہوا۔ سبھی کا متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، اولیاء کرام علیہم الرحمت و رضوان کی کرامتیں حق ہیں۔ ہر زمانے میں اللہ والوں سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک اولیاء کرام علیہ رحمت و رضوان تشریف لاتے رہیں گے اور ان سے کرامات ظاہر ہوتی رہیں گی۔ یہ کرامت ہوتی کیا ہے؟ کرامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرامت کہتے ہیں ولی اللہ سے ظاہر ہونے والا ایسا کام جو عادتاً محال ہو، یعنی ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا ظاہر ہونا ممکن نہ ہو۔ جیسے مردے کو زندہ کر دینا، یہ عادتاً پاسبل نہیں ہے۔ اگر کوئی ولی اللہ پاک کی عطا کردہ، اللہ پاک کی عطا سے کسی مردے کو زندہ کر دیں تو اسے کرامت کہیں گے۔ ایسے ہی صرف ہاتھ لگا کر، آنکھ سے دیکھ کر لا علاج مریض کو شفا دے دینا، کسی آلے مثلا موبائل، ٹی وی وغیرہ کے بغیر دور سے باتیں سن لینا، دل کی باتوں کو جان لینا، مدد کو پہنچ جانا، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر سواری کے بغیر ہی منٹوں میں طے کر لینا، ایسے کام اگر ولی اللہ سے ظاہر ہوں تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ ایسے ہی کام اللہ پاک کے سچے نبیوں سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جب کسی عام مومن سے اگر ایسا کام ظاہر ہو جائے تو اسے معونت کہا جاتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اپنے وقت کے 14ویں صدی کے ایک عظیم ترین بزرگ جنہیں عرب ممالک میں مجدد کہا جاتا تھا، عرب ممالک میں 14ویں صدی میں 2 علماء کو مجدد کہا گیا، ایک امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کو، اور دوسرے علامہ سید یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی کی کرامت اصل میں نبی کا معجزہ ہوا کرتا ہے، کیونکہ ولی سے کرامت ظاہر ہونا نبی علیہ السلام کے سچا ہونے کی دلیل ہے کہ جس نبی علیہ السلام کے پیروکار کی یہی شان ہے، خود اس نبی کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ مزید لکھتے ہیں
کہ جب بندہ اپنے نفس کو، اپنی نفسانی خواہشات کو مٹا کر ہر طرح سے اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، وہی کام کرتا ہے جس میں اللہ پاک کی رضا ہو۔ جن کاموں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے اس سے منہ موڑ لیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے، تو اللہ پاک بھی اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اس بندے کی مرضی کو پورا فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں، 100 سال سے زیادہ کی عمر پائی تھی، مشہور صحابی رسول ہیں۔ ایک روز آپ مدائن شہر سے نکلے، آپ کا ایک مہمان بھی آپ کے ساتھ تھا۔ راستے میں ایک جگہ جنگل سے گزر ہوا، ہرن جنگل میں چل رہے تھے، پرندے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مہمان کی مہمان نوازی کی جائے۔ سبحان اللہ، مہمان نوازی کی جائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ہرن اور پرندوں کو پکار کر فرمایا، اے ہرنیوں، اے پرندوں، تم میں سے ایک پرندہ اور ایک ہرن میرے پاس آ جائے، میں اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ قربان جائیے، صحابی رسول حضرت سیدنا سلمان فارسی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو ایک ہرن اور ایک پرندہ گردن جھکائے ادب سے حاضر خدمت ہو گئے۔ یہ کیسی عجیب بات رہی ہوگی، ادھر پکارا وہ جانور سامنے حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ منظر دیکھ کر وہ شخص جو مہمان ساتھ میں تھا بڑا حیران ہوا، تعجب کی وجہ سے اس کی زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تمہیں حیرانی ہو رہی ہے؟ کیا تمہیں حیرانی ہو رہی ہے، تعجب کر رہے ہو؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی نے کہا، کیا تم نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے کہ جو اپنے رب کی اطاعت کرتا ہو مگر یہ چیزیں جو انسان کی خدمت ہی کے لیے بنی ہیں وہ اس کی اطاعت نہ کرے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو، ان پرندوں کو انسان کی اطاعت، وہ انسان جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے ان کی اطاعت کے لیے پیدا فرمایا، تو یہ کیوں نہیں اطاعت کریں گے؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کرامت اللہ پاک کا ایک فضل ہے جو اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث شریف کو کہتے ہیں جس میں فرمان اللہ پاک کا ہوتا ہے اور زبان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ عام احادیث کلام میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہوا کرتا ہے اور صحابہ راوی ہوتے ہیں، جبکہ حدیث قدسی میں کلام رب کریم کا ہوتا ہے اور رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی وسلم راوی ہوا کرتے ہیں۔ آئیے بخاری شریف کی ایک حدیث قدسی سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی، میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بندہ جن ذرائع سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے میرا سب سے پسندیدہ ذریعہ فرائض مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ لیتا ہے تو میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرتے کرتے اس کا محبوب ہو جاتا ہے تو اب بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔
جس سے خدائی یعنی اللہ پاک کی دی ہوئی خاص طاقتیں اس کے اعضاء میں کام کرنے لگتی ہیں اور وہ ایسے کام کر لیتا ہے جنہیں عقل سمجھ نہیں پاتی ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام علیہم الرضوان کے مبارک اعضاء میں رب قادر و قیوم کی دی ہوئی خاص طاقت کیسے رکھ دی جاتی ہے، وہ کیسے کام کرتی ہے، یہ بات ایک مثال سے سمجھاتے ہوئے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دیکھیے لوہا جلاتا نہیں ہے، بالکل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ لوہا جلاتا نہیں ہے، بالکل ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کا رنگ کالا ہوتا ہے، لیکن جب چند منٹ کے لیے اگر لوہا آگ کی بھٹی میں رکھ دیا جائے تو آگ اس لوہے کو اپنی گرمی اور اپنا رنگ عطا کر دیتی ہے۔ اگر لوہے کو آگ میں رکھ دیا جائے، اب وہ آگ میں رکھ دینے کے بعد اب اس لوہے کو گرمی بھی مل جاتی ہے، وہ اب کالا لوہا سرخ بھی ہو جاتا ہے، اپنا رنگ چینج کر دیتی ہے، لوہا آگ کی طرح سرخ اور گرم ہو جاتا ہے۔ اب اگرچہ وہ لوہا وہی ہے مگر اس کے کام بدل گئے، پہلے یہ ٹھنڈا تھا، جلاتا نہیں تھا، اب اس میں بھی تپش آ گئی، یہ بھی جلانے لگا۔ مزید غور کیجئے، اب لوہا کام اگرچہ وہی کر رہا ہے جو آگ کرتی ہے، مگر کوئی بھی عقل مند یہ نہیں کہے گا لوہا آگ بن گیا یا آگ لوہا بن گئی۔ صرف یہ سمجھانے کی ایک مثال ہے۔ اسی سے اولیاء کرام علیہم الرضوان کی شان سمجھ لیجئے کہ اولیاء کرام علیہم الرضوان جب اللہ پاک کی کامل فرما برداری کرتے ہیں، خود کو اللہ پاک کی رضا میں فنا کر دیتے ہیں، دن رات اللہ پاک کی محبت میں گزارتے ہیں، تو اب اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اپنے ان محبوب بندوں کو اپنی قدرت و طاقت کا ایسا جلوہ عطا فرماتا ہے کہ ان بندوں کی قدرت و طاقت دیکھ کر خدا کی قدرت یاد آ جاتی ہے۔ لیکن اس مقام میں بھی بندہ ہے اور اللہ ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت مولانا علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، یہیں سے ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، جب آگ میں یہ قدرت ہے کہ وہ چند منٹوں میں لوہے کو اپنی گرمی، اپنا رنگ دے دیتی ہے، اپنا رنگ عطا کر دیتی ہے، تو کیا رب کائنات اپنے محبوب بندوں کو اپنی قدرت کا مظہر نہیں بنا سکتا؟ اللہ تبارک و تعالی کیا اس پر قادر نہیں؟ بڑی عجیب بات لوگ کرتے ہیں۔ کرامات اور اولیاء کرام کے منکرین اس دنیا میں موجود ہے۔ ایک لوہے کی حقیقت کو آپ درست سمجھ سکیں، لیکن جو بندہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، اللہ کے دیے ہوئے راستے پر چل رہا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے، فرائض کو اپنے وقتوں پہ ادا کر رہا ہے، نوافل کو ان کے وقتوں میں ادا کر رہا ہے، شریعت مطہرہ کا پابند بن گیا ہے، اب اگر اللہ تبارک و تعالی اسے نواز دے تو اللہ کی شان یہ بہت اعلیٰ شان ہے، بہت اہم شان ہے۔ اللہ پاک بڑی قدرتوں والا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی عطاؤں کا کوئی شمار نہیں ہے۔ وہ خود فرماتا ہے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی عطا میں کوئی روک نہیں۔ اللہ پاک جسے چاہتا ہے جتنا چاہے عطا فرمائے، جو چاہے عطا فرمائے۔ اگر اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو بے پناہ طاقتیں اور کرامات عطا فرمائے تو کسی کی کیا مجال کہ اللہ پاک پر اعتراض کرے۔ اس لیے کرامت کا انکار کرنا اصل میں کرامت کا انکار نہیں بلکہ اللہ پاک کی عطا اور اس کی قدرت کا انکار کرنا ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ کے ولیوں کی کرامت نہیں مانتا، گویا یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو کچھ عطا نہیں کر سکتا۔ علامان الحفیظ اللہ پاک ہمیں ایسے بے ادبی سے اور ایسے برے نظریے سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ بے شک کرامت حق ہے اور اولیاء کرام سے بہت ساری کرامات کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن کریم میں بھی کئی کرامات ذکر کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر اصحاب کہف
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اور بلند رتبہ ولی ہیں، ان کے متعلق قرآن کریم میں پوری صورت موجود ہے جس میں یہ بیان ہوا کہ یہ بلند رتبہ حضرات 300 سال تک سوتے رہے۔ اس دوران نہ ان کے جسموں کو کوئی نقصان پہنچا، نہ انہیں کسی قسم کی تکلیف ہوئی۔ پھر 300 سال کے بعد یہ بالکل صحیح سلامت اٹھ گئے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، وہ بھی غار کے دروازے پر تھا، وہ بھی ان کے ساتھ 300 سال تک سوتا رہا، اسے بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اتنا لمبا عرصہ سوتے رہنا اور ان کے جسموں میں کوئی تبدیلی نہ ہونا، پھر صحیح سلامت جاگ جانا، یہ اصحاب کہف کی کرامت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی کرامت کا ذکر ہے۔ آپ جب دودھ پینے کے عمر میں تھیں، آپ کے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام آپ کی کفالت فرمایا کرتے تھے۔ مسجد اقصی شریف میں ایک حجرہ تھا، حضرت زکریہ نے انہیں وہاں رکھا۔ حجرے کی چابی حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس ہوا کرتی تھی، آپ کے علاوہ کوئی اندر نہیں جاتا تھا، نہ کوئی باہر نکلتا تھا۔ اس کے باوجود جب حضرت زکریہ علیہ السلام حجرے میں جاتے تو وہاں بے موسم کے پھل دیکھتے، وہ پھل جو ان دنوں مارکیٹ میں نہیں ملا کرتے تھے، پھر وہ پھل حضرت مریم کے حجرے میں موجود ہوا کرتے تھے۔ حضرت زکریہ نے حضرت مریم سے پوچھا اے مریم یہ پھل تمہیں کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم نے جو ایمان افروز جواب دیا، دل کے کانوں سے سنے، آپ نے کہا وہ من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا نرالا اور ایمان افروز جواب ہے۔ یہاں دیکھیے کتنی کرامات کا ذکر ہے۔ ننھی عمر میں حضرت مریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گفتگو کرنا یہ ایک کرامت۔ اس عمر میں جبکہ بچوں کو درست بولنا بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے، اس عمر میں حضرت مریم کا اللہ پاک کو پہچاننا، اس کی صفات کو جاننا کہ وہ رازق بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ عظیم قدرتوں والا بھی ہے، وہ اپنے بندوں کو غیب سے بے موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے، یہ سب کچھ جان لینا یہ دوسری کرامت ہے۔ اور آپ کی عزت و اکرام میں غیب سے بے موسم کے پھل آ جانا یہ تیسری کرامت۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ولی اللہ کا بچپن میں نہ بولنے کی عمر میں بولنا یہ بھی کرامت ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں ہوا۔ ولی اللہ کا بچپن ہی میں اللہ پاک کی پہچان اور ایسا علم جان لینا جو بڑوں کے لیے بڑوں کو مشکل سے آتا ہو، یہ بھی کرامت ہے۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ اور غیب سے رزق ملنا یہ بھی کرامت ہے، اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ یہ تین قسم کی کرامت اس امت کے اولیاء کرام علیہم الرضوان سے بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ کتنے ایسے اولیاء کرام ہیں جو بچپن میں ہی ایسی علمی باتیں کیا کرتے تھے کہ عقل حیران رہ جاتی تھی۔ دور کیا جانا، ہمارے آقا غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے بچپن شریف کی بھی کئی کرامت ہے۔ آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے امی جان کو چھینک آتی، وہ الحمدللہ کہتی۔ جب کسی کو چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اور جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ۔ بعض لوگ یا رحمک اللہ کہتے ہیں، یرحمک اللہ۔ تو جب ان کی امی جان کو چھینک آتی وہ الحمدللہ کہتی تو پیٹ سے یرحمک اللہ کی آواز آتی۔ سبحان اللہ، یہ ہے کرامت۔ اندازہ لگا لیجئے آج کتنے لوگ ایسے ہیں آج کہ جنہیں چھینک کا جواب دینا بھی نہیں آتا، بلکہ کتنے ایسے ہیں جنہیں معلوم نہیں کہ چھینک کا جواب دینے کا بھی کوئی تصور ہے۔ پھر عربی قاعدے قانون، عربی گرامر میں غوث پاک کی مہارت دیکھیے کہ جب مرد کو چھینک آئے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہتے ہیں، اور جب عورت کو چھینک آئے تو اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہتے ہیں، ہے نا؟ جیسے مرد
کو کہنا ہے تو یرحمک اللہ، عورت کو کہنا ہے تو یرحمک اللہ، مرد کو کہنا ہے جزاک اللہ، عورت کو کہنا ہے جزاک اللہ، ہے نا۔ تو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ماں کے پیٹ میں بھی کیسی مہارت رکھتے تھے کہ کلام بھی کرتے اور عربی میں کلام کرتے اور عربی گرامر کا لحاظ بھی رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 5 سال کی عمر میں تھے جب پہلی بار بسم اللہ شریف کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ سے پڑھنا شروع کیا۔ پہلا پارہ پڑھا، دوسرا پارہ پڑھا، تیسرا پارہ پڑھا، پڑھتے رہے یہاں تک کہ پورے 18 پارے سنا دیے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے بیٹا اور پڑھیے، فرمایا بس اتنا ہی یاد ہے، کیونکہ میری امی جان کو بھی اتنا ہی یاد تھا، اور جب میں ان کے پیٹ میں تھا تو اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی، میں سن کر یاد کر لیا کرتا تھا۔ کیسی تھی وہ ماں کہ جب پیٹ میں بچہ ہے تو وہ ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، وہ ماں اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ آج کی مائیں جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے آؤں کرنے سے فرصت نہیں، اگر کچھ درست بھی ہو تو اپنا وقت گزارنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے خرافات کے چینل دیکھا کرتی ہیں۔ لیکن وہ مائیں تھی کہ جو بچہ پیٹ میں ہو تو وہ قرآن کی تلاوت کیا کر رہی ہے، وہ ذکر و اذکار کر رہی ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ثنا کر رہی ہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہی ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہاں یہ ہے اولیاء کرام کی شان۔ معلوم ہوا کہ بہت سارے ولی وہ ہیں جو پیدائشی ولی ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کے سر پر ولایت کا تاج سجا کر دنیا میں بھیجتا ہے، لہٰذا ان سے بچپن میں بھی کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی طرح غیب سے کھانا ملنا یہ بھی ایک کرامت ہے، اور یہ تو وہ کرامت ہے جو خود سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی ظاہر ہوئی۔ جی ہاں، سیدتنا خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے غیب سے کھانے کی آنے کی حکایت سنیے۔ قحط کے زمانے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھوک محسوس کی تو شہزادی رسول حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک برتن میں ایک بوٹی اور 2 روٹیاں ایثار کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت والا جاہ میں پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس تحفے کے ساتھ حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا اے میری بیٹی ادھر آؤ۔ جب حضرت بی بی فاطمہ نے جب اس برتن کو کھولا تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ برتن روٹیوں اور بوٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا ان لک ھذا، یہ سب تمہارے لیے کہاں سے آیا؟ حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ پاک کے پاس سے ہے اور بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا مولا علی، حضرات سیدنا حسنین کریمین اور دوسرے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع فرما کر سب کے ساتھ اس کھانے کو تناول فرمایا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت سیدتنا مریم رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی ایک اور بھی کرامت قرآن کریم میں ذکر ہوئی۔ چنانچہ پارہ 16 سورہ مریم میں واقعہ ہے کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب تھا،
حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اکیلی تھی، آپ کو کچھ کھانے کی حاجت تھی، آپ کے قریب ہی ایک سوکھا ہوا کھجور کا تنا تھا، اس پر پتے بھی نہیں تھے، خالی تنا ہی باقی تھا۔ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم ہوا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر عمدہ تازہ کھجوریں گرائے گا۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں وہ تنا بالکل خشک تھا، جب حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حرکت دی تو آپ نے تنے کے اوپر دیکھا کہ وہاں ٹہنیاں نکل آئی تھی، ان پر پھول لگے، پھول کچی کھجوروں میں تبدیل ہوئے، ان پر رنگ آیا، چھوارے بنے، پھر پک گئی اور تازہ رسدار کھجوریں بن کر آپ کے سامنے گرنے لگ گئیں۔ کوئی بھی ان سے پھٹی بھی نہیں تھی، یہ سب کچھ پلک جھپکنے کی دیر میں ہوا تھا۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کا ہاتھ لگنے کی برکت سے خشک تنے ہرے ہو جاتے ہیں، باغ کھلتے ہیں، پھول لگنے لگ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں کی برکت سے خشک سالی ختم ہو جاتی ہے، یہ بھی کرامت ہے۔ اس کا ذکر بھی کہاں ہوا؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا۔ اے عاشقان رسول، اولیاء کرام کی وہ کرامات جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، ان میں سے ایک کرامت حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا آصف بن برقیہ علیہ رحمہ کی بھی ہے، جو پارہ 19 سورہ نمل میں یہ واقعہ بیان ہوا، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ملکہ بلقیس جو پہلے ایمان والی نہیں تھی، ملک یمن کی ملکہ تھی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جب اس کے متعلق خبر ہوئی کہ آپ نے اسے خط لکھا اور ایمان لانے کی دعوت دی، اب وہ ملکہ بلقیس حق قبول کرنے کی نیت سے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ ملکہ بلقیس کا ایک تخت تھا، انہوں نے وہ 7 محلات میں سے سب سے پچھلے محل میں رکھا، 7 کے دروازوں پر تالے لگوا دیے۔ ملکہ بلقیس کا لشکر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس وقت حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لے کر آئے؟ ایک جن نے کہا میں دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں۔ اب حضرت سیدنا آصف بن برقیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی سے لے آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکا کر دیکھا تو تخت سامنے موجود تھا۔ اللہ اللہ، یہ ہے ولی اللہ کی کرامت۔ میلوں دور کا فاصلہ، کئی کلو وزنی تخت حضرت سیدنا آصف بن برقیہ دربار شاہی میں ہیں، آپ نے پلک جھپکنے کی دیر میں تخت حاضر کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام علیہم الرضوان کے لیے زمین سمیٹ دی جاتی ہے، ان کے لیے فاصلے نہیں رہتے، یہ سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ لمحہ بھر میں طے کر لیا کرتے ہیں، اور یہ بھی کرامت ہے۔ ہمارے ایک بزرگ عالم دین نے کہا کہ وہ الیکٹرانک سیڑھی ہوتی نا، ایکسیلیٹر، آج اس نے اس کرامت کو ایک دم واضح کر دیا کہ جب ایک الیکٹرانک چیز طی ارض زمین کے فاصلوں کو سمیٹ سکتی ہے تو اللہ کے ولی کیوں نہیں کر سکتے؟ بہرحال یہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام حضرت سیدنا آصف بن برقیہ والا واقعہ یہ کہاں ذکر ہوا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ان ساری گفتگو سے معلوم ہوا کہ کرامت حق ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو، اولیاء کرام کو یہ شان عطا فرماتا ہے کہ ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی کئی کرامات کا ذکر موجود ہے۔ ایسے ہی حدیث پاک کی مشہور اور سب سے معتبر کتابوں بخاری شریف اور مسلم شریف میں بھی کئی کرامات کا ذکر موجود ہے۔ خود ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو
پچھلی امتوں کے ولیوں کے کرامات سنائی۔ آئیے حصول برکت کے لیے احادیث میں بیان ہونے والی چند کرامات بھی سن لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں جریح راہب کی کرامت کا ذکر ہے۔ حضرت جریح پچھلی امتوں میں ایک ولی تھے۔ ایک مرتبہ کسی بدکار عورت نے ان پر گندا الزام لگایا، اپنے ناجائز بچے کے متعلق کہا کہ یہ جریح رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہے۔ اس پر حضرت جریح رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل ننھے بچے اس چھوٹے سے بچے سے فرمایا، بیٹا بتاؤ تمہارے والد کون؟ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی بولنے کی قوت اس کے اندر نہیں آئی ہے، اور فرماتے ہیں کہ تمہارا والد کون ہے؟ وہ بچہ جسے پیدا ہوئے ابھی کچھ ہی گھنٹے ہوئے تھے، اس نے اپنی زبان سے بول کر کہا کہ میرا والد فلاں ہے، اس کا نام بھی ذکر کر دیا۔ یہ حضرت جریح رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی جو ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ امام بخاری نے اسے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے۔ الحمدللہ اولیاء کرام کی کرامت سننے سنانے سے دلوں میں ان کی محبت بڑھتی ہے، اور اس پاکیزہ ایمانی محبت کی برکت سے قبر میں، حشر میں، قیامت کے دن امن ملتا اور دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اولیاء کرام علیہم الرضوان کے ساتھ گہری محبت بھی کیا کریں، ان کی سیرت بھی پڑھتے رہا کریں، ان کی کرامات اور ان کے ایمان افروز واقعات پڑھ کر سن کر ایمان کو تازہ کرتے رہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جس طرح اولیاء کرام کو کرامات عطا کی جاتی ہیں، ایسے ہی انہیں مخلوق کا مددگار بھی بنایا جاتا ہے۔ یہ بھی اولیاء کرام کی ایک کرامت ہے کہ اللہ پاک کے یہ محبوب بندے مدد کے لیے پکارنے والوں کی صدا سنتے ہیں اور ان کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ بعض لوگ اس حوالے سے شیطانی وسوسوں کے شکار ہوتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ پاک مدد کرنے پر قادر ہے تو پھر غوث پاک یا کسی اور بزرگ سے کیوں مدد مانگے؟ کسی اور سے مدد کیوں مانگے؟ جواب عرض ہے کہ یہ شیطان کا انتہائی خطرناک ترین وار ہے۔ اس طرح شیطان نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک نے کسی غیر سے مدد مانگنے سے منع ہی نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ پاک نے دوسروں سے مدد مانگنے کی اجازت دی ہے۔ ویسے بھی غوث پاک یا کسی اور بزرگ کا مدد فرمانا غیر اللہ کی مدد نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی ہی مدد ہے۔ غوث پاک بھی مدد کرتے ہیں تو اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ پاک کی عطا سے مدد فرماتے ہیں۔ دیکھیے بدر کے موقع پر اللہ پاک نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا۔ یاد کرو اے حبیب، جب تمہارا رب فرشتوں کو وہی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو۔ دیکھیے یہاں فرشتے بھی غیر اللہ ہیں۔ اللہ پاک نے خود فرشتوں کو فرمایا، اے فرشتوں ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ غور فرمائیے، اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا۔ اللہ پاک چاہتا تو فرشتوں کے بغیر ہی مدد فرما سکتا تھا۔ اللہ پاک چاہتا تو دشمنان اسلام اپنے گھروں میں ہی اوندھے ہو جاتے، میدان بدر میں آ ہی نہ سکتے، مگر اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ قدرتوں والا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ پھر غور فرمائیے، بدر میں مدد کرنے کون آیا؟ فرشتے آئے تھے۔ کون آئے تھے؟ فرشتے آئے تھے۔ لیکن اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی۔ مدد کرنے کون آئے؟ فرشتے آئے۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے مدد کی۔ معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے مقرب بندے اللہ پاک کی عطا سے، اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے مدد کریں تو یہ مدد غیر اللہ کی مدد نہیں بلکہ یہ اللہ پاک ہی کی مدد ہے جو اپنے بندوں کے ذریعے اللہ کرواتا ہے۔ حدیث پاک میں بندوں سے مدد مانگنے کی باقاعدہ ترغیب موجود ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک کے علاوہ سے غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، بلکہ
یہ ترغیب موجود ہے۔ آئیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے رحم دل امتیوں سے حاجتیں مانگو، میرے رحم دل امتیوں سے حاجتیں مانگو، رزق پاؤ گے۔ اور دوسری حدیث پاک میں کہ بھلائی اور اپنی حاجتیں اچھے چہرے والوں سے مانگو۔ اور تیسری حدیث میں ہے، جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا راہ بھول جائے اور مدد چاہے، اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہمدم یعنی یار و مددگار نہیں، تو اسے چاہیے کہ یوں پکارے، یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اللہ پاک کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا۔ یہ عظیم محدث شارح صحیح مسلم حضرت سیدنا امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خود مجھے اس حدیث شریف کا تجربہ ہوا ہے۔ ہم چند لوگ ایک مرتبہ کہیں سفر پر تھے، ہمارا جانور ہم سے چھوٹ کر بھاگ گیا۔ ہم نے اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس وقت میں نے یوں ہی پکارا، اے اللہ پاک کے بندو میری مدد کرو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ جانور رک گیا اور ہم اسے پکڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ بہرحال مصیبت آئے، پریشانی آئے، کوئی مشکل ہو، حضور غوث پاک کو پکارنے، آپ سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ صدیاں گزر گئیں، بڑے بڑے اولیاء کرام علیہم الرحمت و رضوان، علماء کرام، غوث پاک، دوسرے بزرگوں کو اللہ پاک کی مدد کا مظہر سمجھ کر انہیں پکارتے، ان سے مدد مانگتے آئے ہیں، اور الحمدللہ بارہا کا تجربہ ہے کہ اللہ والوں سے مدد چاہیں تو یہ مدد فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اولیاء کرام علیہم الرضوان سے محبت کرنے اور ان کے ساتھ گہری وابستگی رکھنے، اولیاء کرام کی شان و عظمت پر ایمان رکھنے، ان کا ادب کرنے اور ان کی بے ادبی سے بچنے اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی فیضان غوث پاک ہے، فیضان خواجہ و رضا ہے، بلکہ یہ فیضان اولیاء ہے۔ اولیاء کرام کی مبارک تعلیمات سیکھنے، ان کے نقش سیرت سے روشنی لے کر اپنی زندگی چمکانے، سینہ مدینہ بنانے، یعنی پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنتوں پر عمل کا جذبہ بڑھانے کے لیے آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ 12 دینی کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، انشاءاللہ الکریم دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام فجر کے لیے جگانا بھی ہے۔ کون سا؟ فجر کے لیے جگانا۔ اس کا پرانا نام تھا صدائے مدینہ۔ امیر اہل سنت فرماتے تھے کہ صدائے مدینہ دکھائے مدینہ۔ جو مدینہ دیکھنے جاتا ہے نا، بہت سارے مبلغین کا تجربہ ہے، کئی مبلغین یہاں بھی موجود ہیں جن کا تجربہ ہے کہ انہوں نے صدائے مدینہ لگایا، انہیں مدینہ دکھ گیا۔ امید ہے کہ آپ بھی نیتیں کریں گے۔ نماز فجر کے لیے جگانا سنت مصطفیٰ ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے جاتے ہوئے سوئے ہوئے کو جگاتے تھے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی انداز تھا، اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی اس پیاری پیاری سنت کے عامل تھے۔ آپ بھی یہ سنت اپنائیے، نماز فجر کے لیے جگایا کیجئے، انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی۔ دوسروں کو جگائیں گے تو خود بھی نماز فجر با جماعت پڑھنے کی سعادت ملے گی، صبح صبح نیکی کی دعوت عام کرنے کا ثواب ملے گا۔ آپ کے جگانے سے جتنے لوگ نماز پڑھیں گے ان سب کی نمازوں کا ثواب انہیں بھی ملے گا، اور انشاءاللہ الکریم آپ کے اعمال نامے میں بھی لکھا جائے گا۔ جہاں گلیوں میں گھوم گھوم کر جگا نہیں سکتے،
تو جس طرح ممکن ہو اس طرح سے اٹھائیے. صبح صبح پیدل چلنے کا موقع ملے تو صحت اچھی رہے گی. ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ مسجد کی رونق بڑھ جائے گی. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ ہم نے سردیوں میں نماز فجر کے لیے جگانا شروع کیا تو اتنے نمازی بڑھے کہ صحن مسجد میں شامیانے لگانے پڑے. اور میں اپنی زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں کہ جس وقت ابتدائی دعوت اسلامی کا زمانہ تھا، ہمارا ایک دوست مرحوم عادل، وہ اپنے گھر سے نکلتا، صدائے مدینہ لگاتا، گھروں سے لوگوں کو لیتے ہوئے مسجد پہنچتا. جس مسجد میں بمشکل 10 نمازی ہوا کرتے تھے اس مسجد میں جمعہ کا سما ہوا کرتا تھا. یہ صدائے مدینہ کی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عادل مرحوم کی بھی مغفرت فرمائے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے مکتبۃ المدینہ کے رسالے مزارات اولیاء کی حکایت سے مزارات پر حاضری کا طریقہ اور اس کے مدنی پھول سنتے ہیں. اولیاء کرام کے مزارات طیبات پر حاضری دینے اور ان سے فیض لینے کا بزرگوں کا معمول رہا ہے. جیسا کہ شیخ امام خلال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے میں حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہو کر آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں. اللہ کریم میری مشکل کو آسان کر کے مجھے میری مراد عطا فرما دیتا ہے. حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھے جب کوئی حاجت ہوتی ہے 2 رکعت نماز ادا کر کے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان کے مزار پر انوار پر جا کر دعا مانگتا ہوں. اللہ پاک میری حاجت پوری فرما دیتا ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے اولیاء کرام یا کسی بھی ولی کے مزار پر قبر کی زیارت کو جانا چاہے تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان پر اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھے. اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائے. اللہ کریم اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا فرمائے گا اور اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مزارات پر حاضری کے بقیہ آداب انشاءاللہ تربیتی حلقوں میں بیان کیے جائیں گے، لہٰذا ان کو جاننے کے لیے تربیتی حلقوں میں ضرور شرکت کیجیے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی یہ دین متین کی کیسی عظیم خدمات انجام دے رہی ہے. اس کا ہفتہ وار اجتماع، اس میں آپ شریک ہیں. امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں دعوت اسلامی کے 3 دن 12 دن 1 ماہ 30 دن اور 12 ماہ کے قافلے سفر کیا کرتے ہیں. دعوت اسلامی علم دین کی نشر و اشاعت کے لیے جامعات المدینہ کا قیام کر رہی ہے. صرف جامعات المدینہ لڑکوں کا نہیں، اسلامی بہنوں کے بھی جامعات ہیں، اور پھر جامعات بلکہ مدرسۃ المدینہ یعنی ناظرہ قرآن شریف، حفظ قرآن شریف یہ بھی پڑھایا جاتا ہے. یہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی موجود ہے، آف لائن بھی موجود ہے، آن لائن بھی موجود ہے. نہ جانے دعوت اسلامی کتنے شعبوں میں روحانی علاج کے ذریعے آپ کی مدد کر رہی ہے. دعوت اسلامی دین متین کی خدمت کر رہی ہے. کہیں دکھیاری امت کو دعوت اسلامی ریلیف پہنچا کر ان کی خدمت انجام دے رہی ہے. کہیں ایکسیڈنٹ ہو جا رہا ہے، کہیں حالات کے مارے ہوئے ہیں، دعوت اسلامی ان کو مدد پہنچا رہی ہے. نہ جانے دعوت اسلامی انڈیا کتنے شعبہ جات میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہے. اور پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ خدمات جو انجام دے رہی ہے دعوت اسلامی، یہ سب آپ حضرات کے تعاون سے دعوت اسلامی کر رہی ہے. یہ دعوت اسلامی جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ عاشقان رسول اور مخیر حضرات جو دعوت اسلامی کو اپنی زکوٰۃ، خیرات، صدقات، عطیات دعوت اسلامی کو دیتے ہیں، اس کے ذریعے دعوت اسلامی یہ کام انجام دیتی ہے. اے عاشقان رسول،
یہ دعوت اسلامی کو دینا، یہ گویا کہ دین کی خدمت کرنا ہے۔ ابھی بخاری شریف کی حدیث پاک میں نے گزشتہ دنوں پڑھی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، تمہارے ذریعے اگر کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر آپ کے پیسوں سے کوئی عالم بن گیا، آپ نے صدقہ کیا، اس صدقے سے کوئی عالم بن گیا، کوئی حافظ بن گیا، کوئی قاری بن گیا، کوئی مبلغ بن گیا، ارے کسی بھوکے نے کھانا کھا لیا، جب تک یہ خدمات ہوتی رہیں گی، بلکہ عالم نے خود پڑھا، دوسرے کو پڑھایا، اس کے شاگرد پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ قیامت تک آپ کے دیے ہوئے پیسے سے ایک کو آپ نے دیا، قیامت تک اگر اس سے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رہا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور صدقے کی کیا فضیلت ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، بیٹوں کو نصیحت کی کہ روٹی والا واقعہ کبھی مت بھولنا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ روٹی والا واقعہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ گزشتہ زمانوں میں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 70 سال تک گوشہ تنہائی میں پہاڑ کی چوٹیوں پر رہ کر، اور بعض روایات میں 700 سال رہ کر اس نے اللہ عز و جل کی عبادت کی، خوب عبادت کی، 70 سال تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ ایک دن وہ پہاڑ کی چوٹی سے اپنی گوشہ تنہائی سے نیچے آیا، ایک عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا اور 7 دن تک وہ گناہ کرتا رہا، 7 دن تک وہ گناہوں میں ملوث رہا۔ 7واں دن جب ہوا اسے ہوش آیا، ارے میں نے یہ کیا کر دیا، 70 سال میں نے اللہ کی عبادت کی اور پھر میں نے 7 دن تک یہ برائی کی۔ فوراً توبہ استغفار کیا، جنگل کا رخ اختیار کیا، ایک جگہ پہنچا جہاں 11 مسکین لیٹے ہوئے تھے، ان مسکینوں کے بیچ میں جا کر یہ بھی لیٹ گیا۔ بھوک کی شدت تھی، پیاس کی شدت تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اچانک صبح سویرے ایک شخص آیا جس کے پاس روٹی کی ایک ٹوکری تھی، 11 روٹیاں تھی، اس نے لائن سے روٹیاں دینا شروع کیا۔ اب 11 پہلے سے 11 موجود تھے، پہلے سے 11 فقراء موجود تھے، یہ بیچ میں لیٹ گیا تھا، اب ہو گئے 12، تو 11 تک پہنچا، 12واں جو کوئی دوسرا تھا اس کو نہیں ملی۔ اب وہ جھگڑنے لگا کہ آج مجھے روٹی کیوں نہیں دیا، اس روٹی دینے والے سے یہ جھگڑنے لگا، آپس میں جھگڑا کر ہی رہا تھا کہ وہ روٹی دینے والا کہا میں تو روز جتنی روٹیاں لے کر آتا تھا میں اتنی روٹیاں لے کر آیا، میں نے راہ خدا میں جتنی روٹی صدقہ کرنی ہوتی تھی میں نے صدقہ کر دیا، میں نے تو دے دیا، وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ اب وہ آدمی جو تھا، جو 12واں آدمی تھا، وہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہا تھا، بھوک کی پریشانی میں تھا۔ اس کو بھی یہ نوجوان جو 70 سال جس نے عبادت کی تھی، 7 دن تک جو گناہوں میں ملوث رہا تھا، اس کو یہ بھی بھوکا تھا، یہ بھی پیاسا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ میرا یہ بھائی بھوک سے تڑپ رہا ہے، شدت بھوک سے اس کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ اس نے وہ روٹی اٹھائی اور اس بھائی کو دے دی، اس نے وہ روٹی کھا لی اور پھر ادھر اس نے روٹی کھائی، تھوڑی دیر کے بعد اس کی بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ دنیا فانی سے کوچ کر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ قیامت کا دن ہوگا جب نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، 700 سال کی عبادت ایک پلے میں رکھی جائے گی، 7 دن کی عبادت 7 دن کے گناہ ایک پلے میں رکھے جائیں گے۔ وہ 7 دن کے گناہ وہ 70 سال کی عبادت پر بھاری ہو جائیں گے، اور قریب ہے کہ جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، کہ فرمان خدا بندی ہوگا، کہ فرمان خدا بندی سے وہ ایک روٹی اس کے نیکیوں والے
पल्ले में रख दी जाएगी और फिर वो भारी हो जाएगा, बख्श दिया जाएगा। ऐ मेरे भाइयों, उसने सिर्फ एक रोटी अल्लाह की राह में सदका किया था, एक रोटी सदका किया था, और वो भी उसकी अपनी रोटी नहीं थी, दूसरे की दी हुई थी। अल्लाह ताला ने उस एक रोटी के सबब उसकी मग़फ़िरत फरमा दी, उसकी नेकियों का पल्ला भारी कर दिया। ए आशिकाने रसूल, ये दावत इस्लामी जो एक अजीम दीनी तहरीक है, आपसे मुतालबा करती है, आपसे तकाज़ा कर रही है कि दावत इस्लामी की तरफ अपना ताउन का हाथ बढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी आशिकाने रसूल को ये मौका फराहम करती है। रमज़ानुल मुबारक में आपसे आपकी ज़कात, सदक़ात, अतियात तो वसूल करती ही है। रमज़ानुल मुबारक के अलावा में भी दावत इस्लामी बशक्ल टेलीथोन यानी हंगामी चंदे की शक्ल में आपसे मुतालबा करती है, और उसको यूनिट में दावत इस्लामी ने तकसीम किया है। एक यूनिट 7,000 रुपये का है, सिर्फ 7,000 रुपये का है। ए आशिकाने रसूल, आपसे जितना मुमकिन हो सके, FGN चैनल के नाजरीन, मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा, फैज़ान मदीना के हाजरीन, मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा, जो जिससे जितना बन पड़े, 100 यूनिट, 50 यूनिट, 75 यूनिट, 25 यूनिट, 12 यूनिट, 10 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, बल्कि आधा यूनिट नहीं हो, 100 रुपया आप राह खुदा में ज़रूर दीजिए, दावत इस्लामी इंडिया को दीजिए। और दावत इस्लामी इंडिया को आप दे रहे हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया, ये इल्म दीन की नशर व इशाअत कर रहा है। आपका पैसा, आपका ताउन ये अच्छे कामों में इस्तेमाल होगा, नेकी के कामों में इस्तेमाल होगा। इंशाअल्लाह ये पैसा आपकी कब्र व आखिरत के लिए ज़रूर काम आएगा। मैं तो इन तलबाए किराम से भी गुजारिश करूँगा कि आप भी अपने जेब ख़ास से, आप तालिबे इल्म ज़रूर हैं, लेकिन अपने जेब ख़ास से आपसे 10 रुपये हो सके आप 10 रुपये ज़रूर दीजिएगा। हज़रत अल्लामा मुफ्ती कासिम साहब मद्दज़िल्लहुल आली फरमाते हैं कि मालदार सदका दे देकर माल में खूब इजाफा कर लेता है, और गरीब रोता ही रहता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं। अरे जो है उसे ही अल्लाह की राह में दे दो। मैंने ये वाक़या बताया, उसके पास वही एक रोटी थी, वही राह खुदा में दे दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सबब उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। ए आशिकाने रसूल, मैं भी आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आपसे जितना मुमकिन हो सके इस टेलीथोन में, दावत इस्लामी के हंगामी चंदे में आप ज़रूर भी ज़रूर हिस्सा लीजिए। अपने मरहूमीन के नाम से आप ताउन कीजिए, अपने वालिदैन के नाम से ताउन कीजिए, औलिया किराम के नाम से ताउन कीजिए। इंशाअल्लाह आपका कारोबार नहीं चल रहा है, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि आपका कारोबार चलने लग जाएगा। आप के घर में कोई परेशान है, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, आपकी मुश्किलें दूर हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए अल्लाह पाक दो फरामीन मुस्तफ़ा सुन लेते हैं। अल्लाह पाक हर शब जुमा यानी जुमेरात और जुमा के दरमियानी रात इब्तिदा से आखिर तक आसमान दुनिया की तरफ ख़ास तजल्ली फरमाता है। फरिश्ते को हुक्म देता है जो ये ऐलान करता है, कोई मांगने वाला मैं उसे दूं, है कोई तौबा करने वाला मैं उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला मैं उसे बख्श दूं। जो शख्स जुमा के दिन नमाज फ़ज्र से पहले 3 बार अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुआ व अतूबु इलैह पढ़े, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचे समंदर की झाग से ज़्यादा हों। आइए दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में पढ़े जाने वाले 6 दुरूद पाक और 2 दुआएं भी पढ़ लेते हैं। बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि जो शख्स हर शब जुमा ये दुरूद शरीफ पाबंदी के साथ कम अज़ कम 1 मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा, और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं।
آئیے ہم بھی پڑھ لیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد صاحبی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت والا ہے فرمان ہے کہ جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گنبد خضرا کا سین تصور باندھ کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ
اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا اللہ 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 لا إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا الله 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 لا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو بے حد ذلیل و خوار ہے کر دے کرم حاضر دربار ہے کر دے کرم مغفرت کی بھیک لینے کے لیے حاضر دربار ہے کر دے کرم کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو ہاں وہی بدکار ہوں کر دے کرم دنیا میں رافت سے بچانا مولا عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھے جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں
مدفن ہمارا محبوب کے قدموں میں بنا دے، دیتے ہیں تجھے واسطہ ہم پیارے نبی کا، امت کو خدا یا رہے سنت پہ چلا دے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ماں مدد۔ یا رب مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے یا اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے پیر و مرشد کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما، تمام گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرما۔ یا اللہ پاک گناہ کرتے کرتے تھک گئے، یا اللہ پاک تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کا نہ دیکھ، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ یا اللہ پاک بے حساب ہماری مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ پاک مسلمانوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، جھوٹے مقدموں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ پاک نمازوں سے محبت عطا فرما، قرآن سے محبت عطا فرما، نیکیوں سے محبت عطا فرما۔ یا اللہ پاک قرآن کا قاری بنا دے، قرآن کا عالم بنا دے، قرآن کا عامل بنا دے۔ یا اللہ پاک پنجگانہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت مسجد کی پہلی صف میں پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ پاک زمینی آسمانی تمام بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک یہاں جتنے لوگ آئے ہیں، یا اللہ پاک جو نہیں آ پائے، یا اللہ پاک تمام لوگوں کو برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم میں یا ہمارے گھروں میں جتنے بھی بیمار ہیں، بیمار کربلا سرکار سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ کے صدقے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہماری مساجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک بار بار بالخصوص رمضان کے مہینے میں تمام گھر والوں کے ساتھ باادب میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہر سال بالخصوص اسی سال تمام گھر والوں کے ساتھ حج مبرور کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جب بھی یا اللہ پاک دنیا میں رکھ، یا اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں رکھ۔ اور یا اللہ پاک جب موت کا وقت ہو، یا اللہ پاک رمضان کے مہینے میں جمعہ کے روز سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی مبارک کے سامنے کلمہ پاک پڑھتے ہوئے شہادت کی موت نصیب فرما۔ جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپس ہو یا اللہ ہم سب و میٹھے مدینے میں اور لب پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دین حقیقی رہبر تم پر سلام ہر دم
اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم دنیا آخرت میں جب میرا ہوں سلامت دنیا آخرت میں جب میرا ہوں سلامت جب میرا ہوں سلامت پیارے پڑھو نہ کیوں کر پیارے پڑھو نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم پیارے پڑھو نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے آفت میں مبتلا ہے کیجئے کرم حسن پر کیجئے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیکم واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلیکم واصحابک یا نور اللہ. محفل سے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علم و ادب سکھائے گا درس حیا بتائے گا پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا انسانیت سکھائے گا.